السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہر نظر ہے کیمیا، غوث اعظم کا فرمان خالق کا فرمان ہے، غوث اعظم کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے
ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، محبت پہ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی، ربیع الآخر، بلفظ دیگر ربیع الغوث کا مہینہ، اسلامی سال کا چوتھا مہینہ، اور اس ماہ مبارک میں پوری دنیا کے اندر مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ہر خطے میں خصوصیت کے ساتھ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف اور 17ویں شریف منائی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ کائنات نبوت کے اندر، یعنی نبیوں کے بیچ میں، اللہ کی سب سے بڑی شان ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کائنات ولایت میں، یعنی ولیوں کی جماعت میں، حضور کی سب سے بڑی شان حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے مقام اور شان و رفعت پر سب کا اتفاق ہے، اسی طریقے سے بعد میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور آپ کی قطبیت، آپ کی غوثیت اور آپ کی تواتر کرامت پر سب کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ جو ولی ہوتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا ثبوت تو قرآن پاک سے ہے، اس لیے کہ اسلام کی سب سے پہلی دلیل قرآن ہے،
اور دوسرے نمبر پہ حضور کی حدیث ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس مقام پہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ ایمان لا چکے، تقوی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، لیکن ایمان و تقوی کے ساتھ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت، سچوں کی صحبت اور سچوں کی معیت میں رہو۔ اب سچے کون ہیں؟ صادقین سچے کون؟ تو ظاہر ہے ہم جسے سچا کہے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا نکل آئے، اس لیے کہ ہمارا علم یقینی نہیں ہے، ہمارا علم ظنی ہے، اور قرآن یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے سچا کہے وہی سچا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون، سچے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہی سچی جماعت ہے۔ اور ایمان لانے میں، اللہ و رسول پر ایمان لانے میں سب سے پہلی جماعت وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو سب سے پہلی صف اول کے سچے ہوئے صحابہ، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے عرفہ و اعلیٰ ایمان کا جسے کمال حاصل ہوا وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر یکے بعد دیگر تمام صحابہ اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، اور اس کے بعد صف اول کی تابع داری کرنے والے تابعین، وہ تابعین کی جماعت، ان تابعین میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سچے ہیں۔ پھر تابعین کے بعد پھر ان تابعین کی پیروی کرنے والے تبع تابعین، ان میں بڑے بڑے اولیاء کبار گزرے، اور تبع تابعین کے بعد پھر قیامت تک ان کی پیروی کرنے والے اولیاء و صالحین۔ اور رب نے فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والو ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی زمانہ کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، لیکن تم اس زمانوں میں سچوں کو تلاش کرو اور سچوں کی سنگت میں رہو۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں کی معیت اور سنگت، یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرما کر واضح فرما دیا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں قیامت تک سچوں کی جماعت موجود رہے گی۔ جہاں جھوٹے بے حساب ہوں گے وہاں سچے بھی ہوں گے۔ اب سچوں کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور سب سے بڑا قاعدہ اور قانون تو یہ ہے
کہ ہر ذات کو قرآن و حدیث پر پیش کرو. اگر وہ قرآن و حدیث میں عقائد، اعمال و نظریات تمام باتوں میں اگر اس کے موافق ہے تو پھر وہ سچے ہیں، اور اگر اس کے مخالف ہے تو پھر وہ جھوٹے ہیں. لیکن اب قرآن و حدیث پہ پیش کرنا تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، حدیث کو سمجھنا ہوگا، اور تبھی جا کر تو ہم کسی شخصیت کو قرآن و حدیث پر پیش کریں گے جب ہم سمجھیں گے کہ قرآن و حدیث کیا ہے. اب یہ ایسی تکلیف مالا یطاق ہے کہ سارے سنی عوام اگر ان کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے تو پھر دنیا کا کاروبار چلنا بند ہو جائے گا. تو یہ آسانی کی، اور علماء محققین نے ایک قانون پیش کیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ڈائریکٹ براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، کوشش کرتے رہو، لیکن زندگی گزر جائے لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کما حقہ قرآن و حدیث کو سمجھ لیا. تب قرآن و حدیث کو ہم سمجھیں گے تو اپنی سمجھ سے سمجھیں گے، اور جب اپنی سمجھ میں آئے گا تو جو ہماری سمجھ میں آئے گا اس سمجھ کے حساب سے ہم دوسرے کو سمجھیں گے. تو ہو سکتا ہے ہماری سمجھ غلط ہو، قرآن تو سچ ہے، حدیث حق ہے، لیکن ہمارا فہم غلط ہو سکتا ہے. تو آسانی کر دی، آسانی یہ کر دی کہ اب جو ہے 1400 سال میں آپ یہ دیکھو کہ سچوں کی جماعت کون سی ہے. اب سچوں کی جماعت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، اولیاء کرام، محدثین، مفسرین، مجددین، مصلحین، یہ سب سچوں کی جماعت ہے. اب ان کے عقائد و نظریات اور ان کے اعمال کے مطابق جو ہوگا وہ سچا ہوگا، اور جو ان کے عقائد و نظریات اور ان کے اعمال کے مخالف ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. اب جو ہے ایک پہچان تو یہ ہے کہ ان شخصیتوں کو دیکھو، اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اب یہ کیسی پہچان ہوئی کہ اللہ کے اولیاء، ظاہر ہے اللہ کے اولیاء وہی سچے ہیں، تو اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، یعنی نہ کوئی ڈر ان کو لاحق ہے نہ کوئی غم ان کو ستاتا ہے، نہ وہ غم زدہ رہتے ہیں، وہ بے خوف رہتے ہیں اور بے غم رہتے ہیں، انہیں خوف و غم نہیں ہوتا. اب یہ جو ہے یہ ایک شان و مقام و مرتبہ اولیاء اللہ کا بیان کیا گیا کہ ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بے خوف رہتے ہیں، بے غم رہتے ہیں، نہ انہیں خوف لاحق ہوتا ہے نہ انہیں غم ستاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوف زدہ وہ بندہ ہوتا ہے، غم زدہ وہ بندہ ہوتا ہے جو دنیا میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ والے دنیا میں مشغول نہیں رہتے، وہ خالق کائنات کی محبت میں مشغول رہتے ہیں اور وہ اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. اور جب خدا کے قرب میں رہتے ہیں، خدا کے وصل میں رہتے ہیں، جب خدا ان سے راضی ہوتا ہے تو وہ ہر غم سے بے غم ہو جاتے ہیں. اب کوئی خوف انہیں ستا نہیں سکتا، کیونکہ جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ لہو، جس کا اللہ ہو گیا، اللہ جس کا ہو گیا اب ساری خدائی اس کی ہو گئی. اب چونکہ وہ اللہ کی معیت میں، اللہ کے وصل میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی دوستی میں رہتا ہے،
تو خداوند عالم اسے اپنا خوف دیتا ہے، اپنی خشیت دیتا ہے، اپنا تقوی دیتا ہے، اپنا تقوی دیتا ہے، اپنی رضا دیتا ہے، اپنی رحمت دیتا ہے، اپنی مغفرت دیتا ہے، اور اپنے فضل و رحمت کے سائے میں اسے رکھتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا سے بے خوف رہتا ہے، بے غم رہتا ہے۔ یہ ایک شان ہے ولیوں کی، وہ بے خوف رہتے ہیں، بے غم رہتے ہیں۔ اب اس کو واقعات کی روشنی میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت احمد جام رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ اتنے بڑے خدا کے ولی کہ ہر مخلوق ان سے ڈرتی تھی، یہاں تک کہ ان کی ولایت کی شان یہ تھی کہ وہ شیر کو اپنے قابو میں کر کے شیر پہ سواری کرتے تھے۔ دوسرے لوگ گھوڑے پہ اور کھچر پہ اور اونٹوں پہ سواری کرتے اور آپ شیر پہ سواری کرتے، اور آپ کی ولایت کا وہ شہرہ تھا کہ جس شہر میں تشریف لے جاتے پہلے ہی سے وہاں کے ولیوں کو کشف سے پتہ چل جاتا کہ احمد جام آئے، تو ان کے شیر کی خوراک کے لیے گائے کا انتظام پہلے سے ہو جاتا، گوشت کا انتظام ہو جاتا۔ اب یہ سیر کرتے ہوئے یہ پہنچے بغداد معلیٰ۔ جب بغداد پہنچے تو وہاں کوئی خاطرداری نہ ہوئی۔ جب پتہ چلا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کی ضیافت کی جائے۔ اپنی خانقاہ سے ایک گائے کو آپ نے روانہ فرمایا، اب پیچھے پیچھے اسی گائے کے پیچھے ایک دبلا پتلا کتا وہ پیچھے ہو لیا۔ اب جب حضرت احمد جام، انہوں نے چونکہ شہرہ سنا تھا غوث العظم کا، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے یہاں آتے ہی حضور غوث العظم نے ضیافت کی، تو کچھ تھوڑا سا نفس نے یہ سوچا یار میں بھی کچھ ہوں، میں آئی۔ اب جیسے ہی شیر کو چھوڑا کہ اس کا شکار کرے، اس گائے کا پیچھے جو دبلا پتلا کتا آ رہا تھا اس نے چھلانگ لگائی اور شیر کو پکڑا اور گلے سے پکڑ کر شیر کو پھاڑ دیا۔ وہ سمجھ گئے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، سمجھ گئے ایک تادیب تھی، یہ ادب تھا کہ خبردار یہ غوث کا دربار ہے۔ اسی کو حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان نے اپنے شعر میں یوں کہا کہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر کو بھی اپنے کوئی خاطر میں نہیں لایا، اور وہ کتا کون تھا؟ وہ غوث اعظم کے دربار میں پڑے رہتا تھا اور سوکھی ہڈیاں کھاتا تھا۔ اب جب کتے کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی بارگاہ سے جو سنوارے گئے، جو بنائے گئے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ الغرض جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بے خوف ہوتے، بے غم ہوتے، چونکہ وہ اللہ کے قرب میں اور اللہ کے وصل میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کے رنج و غم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ تو ان کی شان ہوئی، لیکن ان کی پہچان کیا؟ کیونکہ ہمیں صادق کو پہچاننا ہے، سچوں کو پہچاننا ہے، سچوں کی سنگت میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے ہو، تقوی والے ہو، لیکن اپنے ایمان و تقوی پہ بھروسہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر ایمان ہے تو ایمان ایسا تو نہیں کہ ایمان ہمیشہ رہے،
ایمان آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. تقوی ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ کبھی تقوی ہے کبھی نہیں ہے، تب یہ دونوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایمان حاصل ہوا، تقوی حاصل ہوا، ان دونوں کی حفاظت کے لیے. اور سب سے بڑا شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو ہمیشہ اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ ایمان ضائع کر دیا جائے بندے کا تقوی چھین لیا جائے. اب اس شیطان سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسے حصار میں آ جائے، کوئی ایسی محفوظ دیوار میں آ جائے جہاں شیطان کامیاب نہ ہو سکے. تو رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے سچوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اکیلے مت رہو، سچوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون؟ تو ان کی شان تو یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولی ہونے کی وجہ سے وہ دنیا سے بے خوف اور بے غم رہتے ہیں. اور ان کی پہچان یہ ہے سچوں کی، ولیوں کی، الذین آمنوا، وہ خود ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ بھی اسی منزل سے گزرتے ہیں، ایمان و تقوی کی منزل سے گزرتے ہیں. بغیر ایمان و تقوی کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس تقوی ہو. اگر کوئی ہواؤں میں اڑے، اگر کوئی سمندروں میں چلے، پانی پر چلے، اگر کوئی کیسے ہی شعبہ دے اور کیسے ہی چمتکار دکھائے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں، اگر اس کے پاس تقوی نہیں، تو وہ اللہ کا ولی نہیں. اس لیے کہ شعبہ دے اور چمتکار یہ ولایت کا معیار ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس چمتکار ہو، جس کے پاس شعبہ بازی ہو، وہ وہی ولی ہے. ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ولی کی کوئی کرامت نہیں ہوتی. نہیں، کرامت الاولیاء حق، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامت حق ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جو کوئی چمتکار دکھائے وہی ولی ہے، یہ قاعدہ غلط ہے، یہ سمجھنا غلط ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ خود حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو یہ دیکھے کہ اس کے پاس ایمان کتنا ہے، تقوی کتنا ہے. اگر وہ ایمان و تقوی والا ہے تو اللہ کا ولی ہے. اگر ایمان و تقوی والا نہیں ہے تو وہ چاہے کتنے ہی کمال دکھائے، کتنے ہی چمتکار دکھائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ولی ہونے کے لیے چمتکار، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، یہ کرامت اس کا معیار نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس کوئی چمتکار ہو، کوئی چمتکار دکھائے، کوئی ایسا کام دکھائے جو عقل جس سے عاجز ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے. اگر ایسا ہی مان لیا جائے تو پھر جادوگر بھی چمتکار دکھاتا ہے، شعبد باز بھی چمتکار دکھاتے ہیں، نظر بندی کرنے والا بھی چمتکار دکھاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان و تقوی نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ حضور نے فرمایا جو سب سے آخر میں آئے گا، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال، سب سے بڑا دجل و فریب والا، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا. جب وہ دنیا میں گھومے گا تو جہاں جائے گا مردے جلائے گا، جہاں جائے گا سبزہ اگائے گا، اور لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو، مجھے اللہ مانو. تو اگر صرف چمتکار یا ایسے کام جو عقل جس سے عاجز آ جائے، ایسے کام کرنے ہی سے اسے ولی مان لیا جائے، تو پھر تو دجال کو بھی ولی ماننا پڑے گا، حالانکہ وہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. تو معلوم یہ ہوا
کہ جسے ہم کرامت کہتے ہیں، کرامت ہم عام زبان میں، وہ کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے۔ تو پھر کرامت ولایت کا معیار کیا ہے کہ ہم کسے مانے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت بایزید بستامی، حضرت غوث العظم، یہ اکابر اولیاء اللہ، یہ فرماتے الاستقامت فوق الکرامت، سب سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان پر قائم اور مضبوطی سے رہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، دین پر جمے رہنا، چاہے آسائش آئے تب بھی دین پر قائم رہے، تکلیفیں آئے تب بھی دین پر قائم رہے، زمانے کے کیسے ہی حالات ہو لیکن دین کو کبھی نہ چھوڑے، کبھی لالچ میں آ کر دین کو نہ بیچے۔ اور آج تو وہ زمانہ بڑے افسوس ہوا سن کر کہ اپنے آپ کو مولوی کہلانے والا وہ بھی اپنے دین کو بیچ رہا ہے، وہ بھی مذہب کی تبدیلی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرص، لالچ، دنیا اتنی غالب آ گئی کہ اس نے اپنے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اپنے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ رب فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ، وہ بندے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہماری پرورش کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں جلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں مارتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں بیمار کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں مصیبت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، خدا ہی ہے جو غم دیتا ہے، وہ خدا ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں عزت بھی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں ذلیل کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو بادشاہ بناتا ہے، وہی اللہ ہے جو فقیر بناتا ہے، وہی اللہ ہے جتنا چاہے رزق دیتا ہے۔ جب ہم نے کہا ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ، اب یہ صرف زبان سے کام نہیں چلے گا، زبان سے تو کہتے رہو، ثم استقاموا، پھر اپنے پورے وجود سے اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ، اس پر استقامت اختیار کر لو۔ یعنی پھر زمانہ کیسے ہی لالچ دے، چاہے سلطنت کی لالچ دے، چاہے دولت کی لالچ دے، چاہے عیش و آرام کی لالچ دے، لیکن اپنے عقیدے کو نہ بیچے، اپنے اسلام کو نہ بیچے، اپنے مذہب کو نہ بیچے، مذہب پر مضبوطی سے قائم رہے، استقامت اختیار کرے۔ اور جب استقامت اختیار کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس بندوں پر جو استقامت والے ہیں ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ مدد کے لیے کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں، نظر نہیں آتے فرشتے، لیکن خدا کا وعدہ ہے آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہو، فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے، مدد کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کچھ خوف نہ کرو اے اللہ کے بندے، کچھ غم نہ کرو، دنیا جتنی ہی ستائے دین پر قائم رہو، فرشتے کہتے خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ دنیا چند روزہ ہے، بے خوف ہو کر جیو، بے غم ہو کر جیو، نڈر ہو کر جیو، اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، لالچ رکھنی ہے تو اللہ سے لالچ رکھو، رونا ہے گڑ گڑانا ہے خدا کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، خدا کے سامنے جھکو۔ اگر کچھ چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت، جو چاہیے، آؤ، خدا کا دربار کھلا ہوا، دربار الہی کھلا ہوا ہے، 5 وقت بلایا جاتا ہے، آؤ آؤ اے بندو، اگر کامیابی چاہتے ہو،
زندگی کی کامیابی، قبر کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تو ادھر ادھر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ سارے دنیا کے دھندے بند کر دو اور آ جاؤ اللہ کے دربار میں، جھکنے لگو 5 وقت، فجر میں بھی آؤ، ظہر میں بھی آؤ، عصر میں بھی آؤ، مغرب میں بھی آؤ، عشاء میں بھی آؤ، جھک کے تو دیکھو، دل سے جھک کے تو دیکھو۔ خدا کی رحمت تو ہمیشہ پکارتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ ربے منزل ہی نہیں۔ خدا کی رحمت تو بار بار 5 وقت میں پکارتی، آؤ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو بندے مومن جب اپنے ایمان پر، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تو رب کا وعدہ ہے، فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کچھ خوف نہ کرو، کچھ غم نہ کرو۔ دنیا پوری مخالف ہو جائے، یاد رکھو اگر ساری دنیا کسی بندے کا بگاڑنا چاہے اور اگر خدا نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ چاہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے مانگو، اس کے آگے جھکو، اس سے طلب کرو، اس کی بارگاہ میں آؤ، 5 وقت اس کے آگے سجدہ ریزی کرو۔ جب ہماری یہ پیشانی اس کے سامنے جھکے گی، یقین جانیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سجدے کی اہمیت کیا ہے، یہ سجدوں کی اہمیت کیا ہے۔ اس سجدوں کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو جنگ بدر میں صحابہ کو دیکھو، حنین میں صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، حالت جنگ میں سجدہ ریزی کر رہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر اس سجدے کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کربلا میں امام علی مقام کو دیکھو، بتا دیا سجدے کی کتنی اہمیت ہے۔ سجدے سے دور نہ بھاگو، سجدہ کرو، جھکو خدا کے سامنے، آؤ کہو، جھکو اپنی پیشانی اور اپنا ماتھا، اپنی ناک زمین پہ رکھ دو خدا کے لیے، اس لیے کہ جب کوئی بندہ مومن خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب اس کی بارگاہ میں اپنی مقدس پیشانی اور اپنی ناک کو لگاتا ہے تو خداوند عالم اس کی اپنی رحمتوں کو پھول نچھاور کرتا ہے، خدا اس سے راضی ہوتا ہے، خدا اسے اپنے دامن کرم میں لے لیتا ہے، پھر خدا اس کی پیشانی کو، اس کے سر کو وہ وقار، وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ پھر دنیا کے سارے سر اس کے سامنے ادب کے لیے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ فرشتے اترتے ہیں، کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غمزدہ نہ ہو، وابشروا، اور خوشخبری سناتے ہیں، کس چیز کی؟ بالجنہ، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری، کنتم توعدون، اے بندہ مومن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، اگر تو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہا تو فرشتے کہتے خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی رب نے یہی فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو سچے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قرب والے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان و تقوی والے ہوتے ہیں، وہ ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں، دین پر استقامت والے ہوتے ہیں، اور لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان بندوں کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارت دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی بشارت دی جاتی ہے، دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ اب یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھے، اپنے عقیدے کو گمراہوں سے بچائے، بدعقیدوں سے بچائے، کفار و مرتدین سے بچائے، مشرکین سے بچائے۔ یہ بڑا نازک دور ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت آنے سے پہلے ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا
اتنا کٹھن ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، مٹھی میں آگ کو لینا اتنا کٹھن ہو جائے گا۔ آج وہ دور شروع ہو چکا ہے، آج ایمان پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ مٹھی میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ آج ہر طرف گمراہیت کا دور ہے، بدعقیدگی کا دور ہے، حرص و طمع کا دور ہے، مادیت پرستی آپ کو بلا رہی ہے، فیشن پرستی آپ کو بلا رہی ہے، دنیا داری آپ کو بلا رہی ہے، لیکن اپنے ایمان کو ضائع کیے بنا دنیا حاصل کرو، دنیا سے جائز فائدہ حاصل کرو، ناجائز دنیا کو چھوڑ دو، حرام دنیا کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، دنیا یہاں سے نکل کر تو آپ کہیں جا نہیں سکتے۔ اسی دنیا میں رہ کر آپ چاہو تو اللہ کو پا سکتے ہو، اور اسی دنیا میں رہ کر آپ چاہو تو اللہ سے دور ہو سکتے ہو۔ یہ دنیا ہے، ملنے کی یہی راہ، شاعر کہتا ہے ملنے کی یہی راہ، نہ ملنے کی یہی راہ، دنیا جسے کہتے ہیں عجب راہ گزر ہے، دنیا جسے کہتے ہیں عجب راہ گزر ہے۔ دوستو اسی دنیا میں، اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے، اسی چاند و سورج کے سائے تلے انبیاء بھی رہے، صحابہ بھی رہے، تابعین بھی رہے، غوث اعظم بھی رہے، غریب نواز بھی رہے، حضرت نظام الدین اولیاء بھی رہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی رہے، حضرت بابا فرید بھی رہے، حضرت مخدوم اشرف بھی رہے، یہ سارے ولی اسی زمین پر رہے، اسی دنیا میں رہے، دنیا میں رہے، لیکن دنیا میں اتنے کھو نہیں گئے کہ اپنے اللہ کو بھول گئے، اپنے خدا کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے، اپنے مذہب کو بھول گئے، حرام و حلال کی تمیز ختم، کیا حرام کیا حلال تمیز نہیں۔ کم سے کم یہ تو سوچے بندہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کیسے حرام حاصل کر سکتے، کیسے حرام کے لقمے کی طرف بڑھ سکتے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے جسم کو حرام سے پروان چلایا تو ہم نے اپنے اندر انگارہ داخل کیا، آگ داخل کی، اپنے جسم کو آگ کے قابل بنایا۔ لہذا بہت ضروری ہے، باتیں بہت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی، نماز چھوڑنا بہت چھوٹی بات ہے، آج یہی سمجھا رہے ہیں چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر، مشرک اور مومن مسلمان، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا نماز۔ اس لیے کہ کافر اور مشرک کبھی نماز پڑھنے نہیں آئے گا، جو آئے گا ایمان والا ہی آئے گا۔ مسلمان پر مسجد میں کون جائے گا؟ مسلمان جائے گا۔ تو مسجد میں آنا جانا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جو 40 روز تک خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں آئے جائے، میرا آقا نے فرمایا تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آپ دیکھیے یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم وقت نکالے، آئے مسجد میں، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، گریہ وزاری کرے، اس سے مانگے۔ یقین جانے جو سکون، جو اطمینان آپ کو اللہ کے گھر میں ملے گا کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میرے سامنے جھکتا ہے، جو میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، میں اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ بھائی ماں جو ہوتی ہے، ماں جب بچہ روتا ہے تو اس کی مامتا جاگ جاتی ہے، اور وہ مامتا کی وجہ سے اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، بلا تمثیل و بلا مثال۔ خدا ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ جب بندہ مومن اس کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی رحمت اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس پرفتن دور میں مسجد میں آنا جانا رکھے، مسجد میں آنا جانا رکھے، اور وہ مسجد آنا جانا رکھے جس مسجد میں آپ کو صادقین کی طرف بلایا جاتا ہو، اولیاء اللہ کی طرف بلایا جاتا ہو۔ اس لیے کہ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ ولیوں کے پیچھے چلے،
آپ ولیوں سے عقیدت رکھے، ولیوں سے محبت رکھے اور ولیوں کی تعلیمات پر عمل کریں. یعنی آپ، یہ مہینہ ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس مہینے میں جتنا ہو سکے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کریں، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچاول کریں اور ذکر کی محفلیں قائم کریں. غوث پاک کا ذکر ہو، غوث پاک کے وسیلے سے خدا سے مانگا جائے، اس لیے کہ میرے غوث نے خود فرمایا اگر تم میرے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہو اللہ ضرور عطا فرمائے گا. لہذا حضور، تبھی تو کہا جاتا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہا جاتا؟ یہ نعرے کیوں دیے علماء نے؟ یہ نیچے سے اس لیے چلایا کہ اوپر سے اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں کٹ جائے، لیکن اگر آپ غوث و خواجہ کے ساتھ سے چلو گے تو پھر اپنا آپ نہ اہل بیت سے کٹ سکتے ہو نہ صحابہ سے کٹ سکتے ہو، بلکہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس پرفتن دور میں اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے. اس لیے کہ رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی سنگت اختیار کرو. المختصر ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی کی محمد سے وفات انہیں. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دے. وآخر دعوانا